نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے اور آپ روحانی طور پر معزوز ہو رہے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف کا پر نور رحمتوں برکتوں کے نزول کا مہینہ، اس کے لمحات ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر میسر آ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثلیت، حضور کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ مختلف اوصاف ماہ ربیع الاول میں اور مختلف فضائل و مناقب آپ سن رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عظمیٰ جب ہوئی تو سرکار عام لوگوں سے بہت ممتاز تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناف بریدہ پیدا نہیں ہوتا۔ ناف بریدہ کا مطلب ہے بریدہ، بریدن سے بنا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس کی یعنی ناف کٹی ہوئی ہو۔ جی، عام جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ناف بریدہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جب دنیا میں آتا ہے تو پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے داعیہ کی، کسی کی جو اس کی ناف کو کاٹتی ہے۔ جی، لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بے نظیر ولادت پر سرکار دنیا میں تشریف لائے تو جیسے مختوم تھے، ختنہ کیا ہوا تھا، ایسی ناف بریدہ تھے، آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ جی، تو اب سوچنا ہے کہ جب ایک بندہ سرکار کی مثل پیدا ہوتے نہیں ہو سکتا تو بعد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ناف بریدہ پیدا ہوئے، اور عام بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے۔ جب تک ناف نہ کاٹیں تو اس کے بچے کے اور زچہ کے مرنے کا، ڈیتھ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے جاننا ہے کہ اصل اس میں فلسفہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی انسانی تخلیق کی طرف آئیں۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جو اس نے قرآن میں بیان کیا ہے، سارے حقائق کو آپ سامنے رکھیں، پھر مقام نبوت، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں تخلیق کا نظام، تخلیق اس رب نے کیسا رکھا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ فرماتا ہے کہ میں جب پیدا کرتا ہوں نا تو میرا نظام تخلیق یہ ہے کہ میں ایک گوشت کا لوتھڑا اس سے انسان کو پیدا کرتا ہوں۔ وہ شکم میں جنین جو ہے وہ گوشت کا ایک لوتھڑا پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نظام ہے کہ اس کے ارد گرد وہ پانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے وہ اس پانی کے اندر گھومتا رہتا ہے، اور پھر اس رب کا نظام ہے، ظاہر بات ہے کہ پانی کے اندر وہ گھومتا ہے، اب اس کو غذا کی ضرورت ہے، اس کو تعلق کی ضرورت ہے۔ اب چاروں طرف سے تو تعلق اس کا کٹا ہوا ہے، وہ محض پانی کے اندر ایک گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ فرمایا اس سے پھر ہم نے سیدھا انسان پیدا کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو انسان سیدھا نہ پیدا ہوتا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ جو انسان دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے وہ محتاج ہے، ماں کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، گوشت کے لوتھڑے کا محتاج ہے، تو کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد وہ کہہ سکتا ہے میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں؟ یقیناً وہ محتاج ہے۔ اس دنیا اللہ نے بتایا کہ پیدا ہونے سے پہلے تم محتاج ہو غیر کے، پیدا ہونے کے بعد بھی تمہاری محتاجگی ختم نہیں ہوگی۔ اگر محتاج کسی کے کوئی نہیں ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں، فقط وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اب نظام سمجھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ماں کے جسم سے ایک نلی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اس نالی کا کنیکٹ اس کے ساتھ، اس کا ربط اس کے ساتھ گوشت کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے فقط گوشت تو پروان نہیں چڑھ سکتا، اب جو خون فاسد ہوتا ہے، جی جو فاسد خون ہوتا ہے
جو نطفہ ہوتا ہے، وہ جو خون ہوتا ہے، اب وہ جو ماہواری ہوتی ہے عورت کی، اب وہ اللہ کا نظام ہے، وہ ادھر سے وہ جو ہے وہ ایک ذریعہ بناتا ہے وہ رب اس بچے کی خوراک کا۔ اب اس بچے کو خوراک ملتی رہتی ہے آہستہ آہستہ۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پہلے حلقہ ہوتا ہے، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر آہستہ آہستہ اس گوشت کے ساتھ جو ہے وہ ہڈیوں کو پیدا کرتا ہے، فکسونا العظام لحما، پھر گوشت پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کی جو ہے تخلیق کرتا ہے۔ پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے پھر محتاج ہوتا ہے وسیلے کا، کسی کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اس کی نلی جو ہے وہ کاٹے، اگر نلی نہ کٹے تو زچہ بچہ کے مرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اب اس کی وہ نلی جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ وسیلے کا قائل ہے، جو بندہ وسیلے کا منکر ہے پھر اسے اس طرح نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو وسیلہ بنایا ہے، شکم مادر میں بھی وسیلہ بنایا ہے، نلی کو وسیلہ بنایا ہے بچے کی غذا کا اور خوراک کا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ناف ہے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ کیوں؟ پہلے اندر تھا تو اس غذا کا محتاج تھا، اب باہر آ گیا تو اب اللہ نے والدہ کے اللہ اکبر پستانوں میں اس کی خوراک کا انتظام پیدا کر دیا، اس کی غذا کا انتظام پیدا کر دیا۔ اب وہاں سے نلی کاٹ دی جاتی ہے اور ناف اس کی کاٹ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جی۔ تو اب پھر حضور پیدا ہوئے، سرکار دنیا میں تشریف لائے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، اس رب نے بتا دیا کہ میرا محبوب عالم دنیا میں آنے سے پہلے وہ کسی کا محتاج نہیں تھا، اور عالم دنیا میں آنے کے بعد بھی کسی کے محتاج نہیں۔ یہی حکمت ہے کہ حضور کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تخلیق سے قبل 2 ماہ قبل ایک تحقیق کے مطابق دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس رب نے بتایا کہ میرے محبوب آپ در یتیم ہیں، آپ کسی کی بھی محتاج نہیں ہیں، ساری کائنات آپ کی محتاج ہوگی اور آپ کسی کی بھی محتاج نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب سرکار میرے گھر میں تشریف لے آئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہفتہ گزر گیا، ہفتے کے بعد مکے کی عورتیں ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیر بضاع پر، ایک کنویں پر جا کر جو ہے وہ کپڑوں کو دھوتی، تو ہفتہ ہو گیا تو محلے دار عورتیں گئیں، مجھے انہوں نے نہیں دیکھا، تو کہا علیمہ ہفتہ ہو گیا تم کپڑے دھونے نہیں آئی ہو؟ تو کہا کہ جب سے میرے آقا تشریف لائے ہیں کپڑا ہے مجھے دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کیوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ساری کائنات کو پاک کرنے والے ہیں، ساری کائنات ان کی محتاج ہے، یہ کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محتاج الیہ ہیں، یعنی پوری کائنات آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کی بھی محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کس کی مجال ہے کہ حضور کی اللہ اکبر وجود نبوت کو ہاتھ لگائے، کسی داعیہ کی مجال ہے، کسی کی مجال ہے؟ کسی کی بھی مجال نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے حضور کو جو ہے وہ جیسے ختنہ شدہ پیدا کیا، ناف بریدہ پیدا کیا اور آنکھیں سرمگی تھیں، اس عالم میں حضور کو پیدا کیا، بتا دیا کہ میرے محبوب کسی کی بھی محتاج نہیں ہیں، تم کائنات میں قدم قدم پر محتاجگی رکھتے ہو لیکن میرے محبوب کسی کی بھی محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ اس رب کا نظام ہے، اس نے اپنے محبوب کو ناف بریدہ پیدا کر کے بتا دیا کہ ساری کائنات ان کی محتاج ہے لیکن یہ کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ تو اس سے عظمت نبوت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو ناف بریدہ پیدا ہو، کہ سرکار کی ذات اقدس ہے جن کو یہ اعزاز ملا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ماہ ربیع الاول کے مبارک دن اور پر نور فضائیں ہمیں بار بار زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔